اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، سورہ زاریات کی الحمدللہ ہم نے 27 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ آج اس سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائلوں کو آگے پیچھے کر لیں، اپنی ضروری باتوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے سننا ہے، اللہ ہی سے اس کا اجر لینا ہے، کیونکہ بڑے کا کلام ہے، جتنے ادب سے سنیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو اس نے اپنی جماعت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا، نعوذ باللہ، یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، یعنی ڈبو کر ہلاک کیا ان سب کو، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور عاد علیہ السلام کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، یعنی اس میں فائدہ اور بلائی نہ تھی۔ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی، یعنی جس چیز کو وہ باؤ لگی اسے بغیر توڑے اور چورا کیے اور خراب کیے نہ چھوڑا۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ، اور قوم ثمود علیہ السلام کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، سو وہ 3 دن تھے ان کی زندگی کے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہوں نے اپنے پروردگار کی حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی آسمانی بجلی نے ان کو آ کے پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے مار ڈالا اور بچہ اس کا چیخے مارتا بھاگا، تب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم سے کہا کہ اب تم پر 3 دن کے بعد عذاب ایسا آئے گا کہ تم سب ہلاک ہوگے، اور اس عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تم سب کے منہ سرخ ہو جائیں گے
اور دوسرے دن تمہارے سب کے منہ سیاہ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن بے شک تم پر عذاب آئے گا اور تم سب ایک ہی بار ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ وعدہ کر کے اس شہر سے باہر چلے گئے۔ اس قوم کا 2 دن میں وہی حال ہوا جو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا۔ پھر تیسرے دن سب کو یقین ہوا کہ جو صالح علیہ السلام نے کہا تھا وہ سب سچ ہوا اور اب کوئی دم کے عذاب آئے گا۔ سب دوزانو ہو کر بیٹھ کر عذاب کے آنے کے وقت کی راہ دیکھتے تھے کہ اتنے میں ایک کڑک آسمان سے آئی اور سب جل کر کوئلہ ہو گئے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اس سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اللہم احفظنا منہم، بے شک اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہماری زبانیں اس کا اقرار کرتی ہیں۔ بس اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے بھائیو دوستو، اب اس میں اللہ رب العزت نے 6 نبی علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہمیں سنائے۔ کہ اللہ رب العزت بھی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کے یہ کارنامے تھے، اس وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، کہیں تم ان کاموں میں نہ پڑ جانا، جو کام ان لوگوں نے اختیار کیے تھے تم ان سب سے بچنا۔ حالانکہ ان قوموں کے اندر ایک وقت میں ایک عیب تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ان لوگوں کے اندر ایک وقت میں ایک عیب تھا، لیکن اس وقت تھوڑا سا ہم سوچیں تو یہ جتنے بھی عیب ہیں اس وقت سارے کے سارے ایک دم ایک وقت میں ہم سب میں، اللہ معاف کرے کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس وقت یہ سارے عیب ہم میں موجود ہیں۔ اب ان کو ہم اپنے اندر سے نکالیں تو کیسے نکالیں؟ تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں دل کی گہرائیوں سے، کیونکہ فرمایا سانس ہے تو چانس ہے، سانس گیا تو چانس گیا۔ اور یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمغہ امتیاز ملا ہے۔ حضور علیہ السلام دعا کر کے گئے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس نبی کا بھی شکر ادا ہونا ہے اور اس اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے ہمیں اتنے شفیق نبی سے نوازا، کہ جس نے ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کی، اور کل قیامت کے دن بھی وہ اس وقت تک فرمایا کہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے آخری امتی کو جنت میں نہ لے کے جائے۔ تو بدلے میں ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ سوچنا صرف اس بات پہ ہے کہ دنیا میں بھی ہماری وجہ سے انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، اور کل قیامت کے دن بھی میری آپ کی وجہ سے وہ تکلیفوں کو برداشت کریں گے۔ کہ خدا نہ خواستہ اگر میں آپ جہنم میں گئے تو حضور علیہ السلام میرے آپ کا انتظار کریں گے۔ فرمایا کہ اس وقت تک تو اس لیے اپنے آپ کو کوشش کرنا کہ میری وجہ سے حضور علیہ السلام کو کم از کم میں اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان تو نہ پہنچاؤں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اگر جہنم میں گیا، میرے اعمال ایسے ہوئے کہ میں جہنم میں گیا، تو حضور علیہ السلام کو میرا انتظار کرنا پڑے گا۔
اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں تو اس نبی کا احسان ماننا چاہیے، ورنہ اس وقت تو ہر دروازے کے اوپر، ہر ایک کی دیواروں پہ یہ لکھا ہوتا کہ یہ فلاں بن فلاں نے آج یہ گناہ کیا، فلاں بن فلاں کی بیٹی نے آج یہ گناہ کیا، فلاں بن فلاں نے آج یہ کام سرزد کر دیا۔ یہ تو اس نبی کے ہم شکر گزار ہوں۔ تو اس لیے ہم توبہ استغفار کرتے ہوئے اس کی غلامی کو ہم اپنائیں، تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔